أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه وكريمه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حمد و ثنا کے بعد محترم اور معزز سامعین کرام، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے سورہ انعام کی آیت نمبر 152 اور 153 کا مفہوم اور معنی ذکر کیا گیا کہ جس میں اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اطہر سے وہ احکام اس امت کے لیے ذکر فرمائے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں پر حرام کیا، اور سیاق و سباق یعنی ان آیات کی جو گزشتہ آیات ہیں ان سے پہلے کی، ان میں کفار و مشرکین کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے مذمت کا اظہار فرمایا، ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ وہ جن چیزوں کو خود چاہتے اپنے اوپر حرام سمجھ لیتے، حرام کر بیٹھتے، جبکہ اسلام میں اور شریعت میں جو چیزیں حرام ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں ذکر فرمائی۔ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ کل یہاں پر جو اشیاء اور کام جو ذکر کیے گئے، جو حرام کے زمرے میں اور ان کے مقابلے میں کیے جانے والے کاموں کو فرض کے زمرے میں رکھا گیا، 9 قسم کے کام ہیں کہ جن کا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر تذکرہ فرمایا۔ ان میں آپ کے سامنے شرک کے حوالے سے بات کی گئی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے اولاد کو رزق کی تنگی کے خوف سے قتل کرنا، اور پھر فحاشی اور عریانی کے قریب جانا، قتل ناحق اور یتیم کا مال کھانا، ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو کی جا چکی۔ رب تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 53 میں اس کا آیت نمبر 53 کے کچھ حصے پر گفتگو ہوئی تھی اور اس کا کچھ حصہ باقی تھا۔ آپ کے سامنے جو آیت کریمہ کا جو ترجمہ کیا گیا اور اس میں جو آپ کے سامنے بات کی گئی، وہ آیت کا ابتدائی حصہ تھا کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، کہ یتیم کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ پورا ناپ تول کرو۔ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زائد مکلف نہیں کرتے۔ اس کے بعد جو اگلی چیز جو ہم پر فرض کی گئی اور جس کے مخالف جانا ہم پر حرام کیا گیا، وہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب تم کوئی بات کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، چاہے وہ تمہارے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ہمیں مصلحتوں کا شکار ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ سب سے مشکل کام یہی ہے کہ انسان حق کو حق کہہ سکے، باطل کو باطل کہہ سکے، اور آج کے دور میں اس سے بڑھ کر مشکل اور اس سے بڑھ کر اپنے آپ کو تکلیف و اذیت میں ڈالنے والا کام کوئی نہیں۔ ہم اور آپ بہت سی چیزیں، بہت سی باتیں، بہت سی مصلحتوں کا شکار ہو کر نہیں کہہ پاتے،
جبکہ وہ چیزیں حق ہوتی ہیں، وہ چیزیں یقیناً ان چیزوں کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر ایک مصلحت ہو کہ جو مفید ہو تو وہ پھر بھی وہاں پر کچھ بچت ہو جاتی ہے، لیکن ایک مصلحت جس کا تعلق دین سے نہ ہو بلکہ محض سراسر دنیاوی مفاد سے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ دینی مصلحت میں بہت سی چیزیں شامل ہیں، یوں ہی اپنے مفاد اور اپنی خود غرضی پر جو چیزیں مشتمل ہیں اس میں بہت ساری چیزیں شامل و مشتمل ہیں۔ مثلا کسی کا اپنی رتبے کا، اپنے اسٹیٹس کی وجہ سے کوئی بات نہ کر سکنا کہ بات کروں گا تو یہ رتبہ چھن جائے گا، عہدہ چھن جائے گا۔ کسی شخص کا جو ہے وہ سامنے والے شخص سے کوئی دنیاوی کوئی مفاد وابستہ ہو تو اس مفاد کی وابستگی کی وجہ سے اسے حق بات کی تلقین نہ کرنا، حق بات نہ سمجھانا کہ اگر میں نے بات کی اسے برا لگا تو پھر یہ آئندہ کوئی اس سے مجھے نفع یا آئندہ اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ تمام تر دنیاوی مفاد ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، واضح طور پر فرمایا کہ وَلَوْ كَانُوا ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ تمہارے اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی بات کیوں نہ جا رہی ہو، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب بات کرو تو پھر عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ بات کرو۔ یہاں نہ صرف یہ کہ بات کرنا بلکہ فیصلہ کرنا، دونوں چیزیں مراد ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ یوں ہی ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں جو باتیں ارشاد فرمائیں ان میں یہ بھی فرمایا کہ جب کسی شخص کو کسی حق بات کا علم ہو اور وہ لوگوں کے دباؤ کی تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے اس حق بات کو ظاہر کرنے سے باز نہ رہے، یعنی اس چیز کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے اور اس کا لوگوں کو اس چیز کی تلقین کرے یا ان باتوں کا اظہار کرے۔ یہاں ہمارے سامنے یہ بالکل واضح ہے کہ ہمارے آج کے اس دور میں بالخصوص دین کی بات کرنا یہ سب سے زیادہ مشکل امر ہو گیا ہے۔ دین کے احکام کو سمجھانا، دین کی مصلحتوں کو سمجھانا، دین کی حکمتوں کو سمجھانا، لوگوں کو اسلامی سوسائٹی، اسلامی معاشرت کے حوالے سے لوگوں کو اسلامی قوانین کے بارے میں بتانا، یہ ساری چیزیں اب اپنی عزت کو خطرے میں ڈالنے کا باعث ہو گئی ہیں۔ اس وجہ سے بہت سے ممبر و محراب بھی ان چیزوں میں مصلحت کا شکار ہو گئے، بہت سی گدیاں، بہت سے پیر ان چیزوں کی مصلحت کا شکار ہو گئے کہ محض لوگوں سے مفادات کی وجہ سے، مفادات کی وابستگی کی وجہ سے، اپنے رتبے اور اپنے عہدے کے اور اپنے اسٹیٹس کے چھن جانے کے ڈر کی وجہ سے حق بات کو نہ کہہ سکے، اور حق بات اگر کہہ دیں تو پھر وہ جو لوگوں کا دباؤ اور لوگوں سے زیادہ لوگوں میں بھی پھر جاہلوں کا جو دباؤ ہوتا ہے پھر اسے ڈیل کرنا سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ ہمارے ہاں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ممبر پر بیٹھ کر سیاست کی بات کرنا ایک ناممکن سا معاملہ ہو گیا کہ ممبر پر بیٹھ کر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کو ڈسکس کیا جا سکے آج کے دور میں ایک ناممکن سی بات ہے۔ کیوں؟ محض چند جہالہ کی وجہ سے کہ جن کے نزدیک اسلام کا ممبر سے کیا لینا دینا، یعنی سیاست کا ممبر سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ریاست چلائی ہے ممبر پر بیٹھ کر۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریاست چلائی ہے ممبر پر بیٹھ کر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کی سپر پاورز کو ختم کرنے کا اور وہاں جہاد کرنے کے آرڈرز جاری کیے، سارے فیصلے ہوئے کہاں؟ ممبر پر بیٹھ کر۔ لیکن ہم اور آپ نے کیا کیا؟ ہم اور آپ نے اس چیز کو، سیاست کو، ریاست کو، ان چیزوں کو ہم نے ممبر سے دور کر دیا، اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس نے پھر ممبر پر بیٹھے ہوئے افراد میں سے بہت سے افراد کی زبانوں سے وہ قوت ہی چھین لی کہ وہ جہاد پہ بات کر سکیں، ان کی زبانوں سے وہ قوت ہی چھین لی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خارجہ پالیسی یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داخلہ پالیسی پر بات کر سکیں، حضور کے نظام معیشت پر یا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نظام تعلیم کو ڈسکس کر سکیں۔
کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو چند جہالہ جو اثر رکھتے ہیں ان کی وجہ سے پھر صاحب ممبر کو اپنی عزت کا خوف ہوتا ہے، اپنے اسٹیٹس کا، اپنے رتبے کا بعض اوقات چھن جانے کا خوف ہوتا ہے، اور بعض اوقات اگر کوئی کر بھی دے اور ہمت کر کے جرت کر کے یہ چیزیں ڈسکس کر بھی دے تو پھر اسے باقاعدہ شٹ اپ کال دے دی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کتاب لا ریب کتاب لے کر آئے اس میں 14 صدیاں قبل یہ ساری چیزیں بتا دی گئیں کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کرو تو انصاف کی بات کرو، اگرچہ تمہارے وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ تمہارے اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی بات کیوں نہ جا رہی ہے۔ تو اس چیز کو ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ پھر دوسری چیز یہ کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے بادشاہ کے سامنے یا کلمہ حق کو کہنا وہ پھر اپنی کیٹیگریز بنا لی ہیں کہ یہ میرا کرائیٹیریا نہیں ہے کہ میں اس میں بات کروں، اگرچہ وہ دین سے ریلیٹ کرتا ہو، اگرچہ اس کا براہ راست ان چیزوں میں دین انوالو ہو، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے اور ان چیزوں پر بات کرنا وہ پھر اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے برابر سمجھتے ہیں، اور محض جو ہے وہ عبادات، ریاضات، نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج ان چیزوں پر فوکس کرتے ہوئے آپ دیکھیے کہ نہ جانے ہمارے ہاں کتنے افراد اور کتنی جماعتیں ایسی ہیں، کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو انہی چیزوں میں پھنسے ہوئے اور انہی چیزوں میں رکے ہوئے ہیں۔ اس سے باہر نکلنے اور اس سے آگے بڑھنے، ان چیزوں کو آگے لے کر چلنے کا نہ تو کوئی ان کے پاس موٹیو ہے اور نہ ہی وہ ان چیزوں سے آگے بڑھنے اور ان چیزوں کو مزید آگے پھیلانے اور دین کی مزید آگے بڑھ کر بات کرنے، دین کی گہرائی میں چل کر بات کرنے کو وہ اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے لازمی و ضروری ہیں ان چیزوں کو سمجھنا کہ دین محض نماز، روزہ و زکوٰۃ و حج کا نام نہیں ہے، دین سیاست کا بھی نام ہے، دین جو ہے وہ عدل و انصاف کا، عدلیہ کا بھی نام ہے، اور صاحب ممبر یا ایسی وہ تمام تر جماعتیں یا ایسے وہ تمام تر افراد کہ جو اپنے آپ کو دین سے ریلیٹ کرتے ہیں، دین سے اپنی وابستگی کو بتاتے ہیں، پھر ان پر لازم ہے کہ وہ ان ساری چیزوں میں لوگوں کی رہنمائی کریں، یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے پھر ڈسکس کی جائیں۔ ملک میں پارلیمنٹ میں کوئی قانون پاس ہوتا ہے تو ایسا ہرگز نہیں کہ اس کا ممبر سے کوئی لینا دینا نہیں، اگر کسی قسم کی کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو ایسا ہرگز نہیں کہ اس کا دینی جماعت سے کوئی لینا دینا نہیں، کہ دینی جماعت کا تو کام بس اتنا رہ گیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھنا سکھائے، لوگوں کو روزے رکھنا سکھائے، رمضان آ جائے تو رمضان میں جو ہے وہ لوگوں کے لیے عبادات کا اہتمام کر لے اور زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ کر مساجد میں سحر و افطار کا انتظام کر لے۔ محض دینی جماعتوں کا صرف اتنا کام نہیں ہے، نہ دینی افراد کا اتنا کام ہے، اس سے آگے بڑھ کر ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر فرمایا اور ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آج کے دور میں کہ جب مذہب و دین کو آگے پھیلانے کے لیے ہمارے پاس کوئی مین اسٹریم میڈیا بطور ہتھیار موجود نہیں ہے سوائے چند ایک کے، تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ پھر ہر فرد اس معاملے میں دین کے سپاہی کا کردار ادا کرے، پھر ہر فرد جو ہے وہ اس معاملے میں اپنے آپ کو ایک مکمل میڈیا کی صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ جب ہمارے ہاں الہاد، جب ہمارے ہاں بے دینیت، جب ہمارے ہاں فحاشی اور یعنی ڈراماز کی صورت میں، موویز کی صورت میں، کارٹونز کی صورت میں ہمارے گھروں میں داخل کر دی گئی، تو اب ضرورت ہے کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر ہر فرد اپنے آپ کو اسلام کا سپاہی سمجھے اور حق کو حق کہنا شروع کرے اور باطل کو باطل کہنا شروع کرے۔ ہم بسا اوقات اپنے بیوی بچوں کی محبت میں گھر میں حق کو حق نہیں کہہ پاتے، ہم بسا اوقات خاندان کے پریشر میں غلط کو غلط نہیں کہہ پاتے، ہم بسا اوقات سوسائٹی میں اپنے دوستوں کے پریشر میں ان کے ناراض ہو جانے کے ڈر و خوف کی وجہ سے ہم انہیں صحیح و غلط جو اسلام کا جو ویو ہے ہم وہ نہیں بتا پاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کو ہمیں اپنے لیے ایک موٹیو بنانا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، یعنی جب بات کرو عدل و انصاف کے ساتھ انصاف کی بات کرو، یعنی اگر انصاف کی بات نہ کی، حق بات نہ کی تو یہ پھر بات کرنا یہ پھر حرام کے زمرے میں چلا جائے گا اور یہ کل بروز قیامت پھر اس کا جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور حساب دینا پڑے گا۔ پھر فرمایا کہ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، یعنی جو وعدے اللہ سے کیے یا جو وعدے اللہ کے نام پر کیے ان کو پورا کرنا پھر ہمارے لیے ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا
حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اولین و آخرین سب جمع ہوں گے، یعنی حضرت آدم سے لے کے آخری انسان تک تمام کے تمام افراد جب میدان محشر میں جمع ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ سب کو جب جمع فرما لے گا تو پھر ہر وعدہ خلافی کرنے والے شخص کے لیے ایک جھنڈا ہوگا، اور اس جھنڈے کو بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی وعدہ شکنی کا جھنڈا ہے۔ اور فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ سنو، جو امانت دار نہیں ہے وہ ایماندار نہیں ہے، اور فرمایا کہ جو وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا ہے وہ بھی دیندار نہیں ہے۔ یعنی یہ دو چیزیں دین کی تکمیل کا سبب و ذریعہ حضور نے بتائیں اپنی ایک حدیث مبارک میں۔ ایک، اگر ہم اپنے آپ کو مکمل دیندار شمار کرنا چاہتے ہیں تو امانتوں میں خیانت کرنے سے بچیں، اور دوسری چیز جو وعدے کیے جائیں ان وعدوں کو پھر پورا کریں۔ یہ دو چیزیں ہمارے ہاں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دو کا حضور نے ارشاد فرمایا، جن میں یہ دو باتیں نہیں، جو امانت دار نہیں اس کا بھی دین مکمل نہیں، اور جو وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا ہے اس کا بھی دین مکمل نہیں۔ اب یہ ایک چیز یہاں بنیادی ایک نقطہ، ایک پوائنٹ ہے جو ہمارے سمجھنے کے لیے ہے کہ یہاں حضور نے نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج کا ذکر نہیں فرمایا، عبادت کا ذکر نہیں ہے۔ وعدے کی خلاف ورزی اور امانت دونوں کا تعلق ہماری معاشرت سے ہے، ہماری سوسائٹی سے ہے، ہمارے معاملات سے ہے۔ تو گویا کہ دین محض عبادات کا حکم نہیں دیتا، دین اپنی معاشرت کو بہتر کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ اپنے معاملات میں لوگوں کے ساتھ کس طرح ہم ڈیل کرتے ہیں، دین ان چیزوں کو بھی بڑی گہرائی سے دیکھتا ہے، اور ان چیزوں میں بھی ہماری تربیت کرتا ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ وہ امور ہیں، یہ وہ کام ہیں کہ جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک میرا یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تو تم اسی راستے پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، دوسرے راستوں پر نہ چلو، وہ راستے تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، انہی باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا تاکہ تم گمراہی سے بچو، متقی و پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب ان آیات کریمہ میں، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی دو آیات میں رب تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ احکام ذکر فرمائے کہ کون سے احکام، کون سے کام کرنے ہیں، کن کاموں سے بچنا ہے۔ وہ 9 کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی 2 آیات میں ذکر فرمائے ہیں۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلی ایک اصول ہمیں عطا فرما دیا، اور وہ تفصیلی اصول یہ کہ ہمارے لیے نجات کا جو راستہ ہے وہ اسلام کا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، ہمارے لیے نجات کا، کامیابی کا جو راستہ ہے وہ یہی راستہ ہے جسے ہم اسلام کا راستہ سمجھتے ہیں، جسے ہم صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا۔ اب اس میں یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ نے صرف نماز کا، یا صرف روزے کا، یا صرف زکوٰۃ کا، یا حج کا، یا کسی معاملات میں سے صرف ہمارے بزنس کا، یا معاملات میں سے ہمارے صرف اخلاقیات کا ذکر نہیں فرمایا۔ ایک رب تعالیٰ نے ہمیں ایک من جملہ، ایک مکمل ایک اصول ہمیں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اور وہ کیا عطا فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہ سیدھا راستہ وہ یہی صراط مستقیم ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی پیروی کرنی ہے، اسی کے پیچھے چلو۔ اب یہ گویا کہ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں، ہماری زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں دیکھنا ہے کہ اسلام کہاں ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے چند چیزوں میں اسلام کو تو رکھا سامنے، اور باقی چیزوں سے ہم نے اسلام کو دور نکال دیا، اور وہاں ہم اپنی مرضی، اپنی عقل، اپنی منشا کے مطابق چلنے لگے۔ وہاں ہم جو ہے وہ سوسائٹی کے پریشر میں آ کر ہم نے فیصلے کرنا شروع کیے۔ نہیں، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز میں پھر اسلام کو دیکھنا ہے، پھر ہر چیز میں صراط مستقیم کو دیکھنا ہے، پھر چاہے وہ ہمارے نکاح کے معاملات ہوں، طلاق کے معاملات ہوں، وراثت کے معاملات ہوں، جائیداد کے معاملات ہوں، خرید و فروخت کے معاملات ہوں، ہمارے حادثات و سانحات پر مشتمل اشیاء ہوں، یا ان جیسی اور کوئی بھی زندگی سے تعلق رکھنے والی کوئی بھی چیز ہو، ولادت سے لے کے جنازے تک، وہ تمام کی تمام اشیاء پھر ہم نے کہاں دیکھنی ہے؟ ہم نے دین میں دیکھنی ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے ایک اصول، ہمیں ایک لائن اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، ایک راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا کہ فَاتَّبِعُوهُ، اسی پر چلنا ہے، کہ اگر اس پر نہ چلے تو کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ادھر ادھر راستے نکالنے کی کوشش کی اور ڈھونڈنے کی کوشش کی تو پھر فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ،
پھر اللہ کے راستے سے ہم ہٹ جائیں گے۔ اب یہاں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ اور زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ان احادیث نے اس آیت کریمہ کے حکم کو مزید واضح فرما دیا۔ مثلا رسول کریم حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لائن کھینچی، اور حضور نے فرمایا، سیدھی لائن کھینچ کر ایک خط کھینچا سیدھا، اور حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اور پھر آپ نے اس سیدھے خط کے، سیدھی لائن کے دائیں اور بائیں متعدد لائنیں آپ نے کھینچی، اور وہ لائنز ڈالنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ مختلف راستے ہیں اور ان میں سے ہر راستے پر شیطان کھڑا دعوت دے رہا ہے۔ اور پھر حضور نے یہ آیت کریمہ پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ ہمارا راستہ یہی سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی پیروی کرو۔ پھر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ علم کے اٹھنے سے پہلے علم کو حاصل کر لو، اور علم کا اٹھنا یہ ہے کہ جو علم والے ہیں، اصحاب علم ہیں، وہ اٹھا لیے جائیں گے، ان کا انتقال ہو جائے گا، وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ علم کو حاصل کرو، فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اسے کب علم کی ضرورت پڑے، کب اسے علم کی حاجت پڑے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کچھ لوگوں کو دیکھو گے جو یہ دعویٰ کریں گے، عن قریب آئیں گے، اور وہ یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم تمہیں قرآن کی طرف بلا رہے ہیں، ہم تمہیں دین کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی کتاب کی طرف بلا رہے ہیں، حالانکہ ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے رکھ چھوڑا ہوگا، ان کا اللہ کی کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ وہ تمہیں بس دعوت دیں گے کہ ہم تمہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دے رہے ہیں، آؤ ہماری بات کو سنو۔ فرمایا کہ لہٰذا تم علم حاصل کرو، بدعات سے بچو، مبالغہ آرائی سے بچو، اور چیزوں کی گہرائی میں جانے سے بچو، اور فرمایا کہ قدیم نظریات کو تھامے رکھو، ان کے ساتھ وابستہ رکھو، جدید چیزوں سے، نئی چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نہایت ہی مقرب صحابی ہیں۔ وہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کب؟ 1400 سال قبل، کہ اپنے آپ کو جو قدیم نظریات ہیں ان سے وابستہ رکھو، اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈیپ میں جانے سے، گہرائی میں جانے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کہ یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے کہ وہ دین کی انتہائی گہرائی میں جا کے احکام کو نکالنے کی کوشش کرے۔ یہ ہر کسی کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ ہر کسی کو یہ صلاحیت عطا کر رکھی ہے، نہ ہر کسی کے پاس اتنی عقل ہے کہ وہ چیزوں کو اتنی گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کر سکے۔ اور یہاں ایک چیز بالکل مزید واضح ہو گئی کہ یہ فرمایا گیا کہ ان قریب بہت سے لوگ ایسے آئیں گے کہ جو تمہیں کہیں گے کہ ہم تمہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دے رہے ہیں، جبکہ ان کا کتاب سے، اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ایسے بہت سے لوگ ہماری سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں کہ جو قرآن ہاتھ میں لے کر اور قرآن کی بات کر کے ایک نئی چیز مارکیٹ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی تمام تر وائرل ہونے کا وہ سارا کا سارا دار و مدار اسی بات پر ہے کہ وہ نئی بات کرتے ہیں۔ اور چونکہ ہم تو پرانی باتوں کے عادی ہو چکے ہیں، تو اب پرانی باتوں میں ہمارے لیے وہ اٹریکشن رہی نہیں ہے۔ ہم وہ چیزیں، آپ مسجد میں دیکھیے کہ مسجد میں لوگ جمعے کے خطبات میں کیوں کم آتے ہیں؟ کیونکہ وہ انہیں معلوم ہے کہ یہاں دین ہی بتایا جائے گا، قرآن کی آیت پڑھی جائے گی، حدیث پڑھی جائے گی، دین کی باتیں کی جائیں گی، اور یہ تو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ہاں، یہاں مارکیٹ میں ایک قرآن کا نیا ترجمہ اگر انٹروڈیوس کرا دیا جائے، اور دین کے نئے احکام اگر انٹروڈیوس کرا دیے جائیں، تو پھر دیکھیے کہ ایک جمع غفیر آپ کو جمعے کی نمازوں سے پہلے بھی جمعے میں نظر آئے گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم نے ان چیزوں سے، ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ یہ بڑا جو ہے وہ پرانی قسم کی باتیں ہیں، جو 1400 سال سے ایک ہی قسم کی باتیں چلی آ رہی ہیں، اب ان میں کوئی اثر نہیں ہے، ہمارے لیے ان میں کوئی جو ہے وہ تاثیر نہیں ہے، ہمارے لیے ان میں کوئی عمل کرنے کی چیز نہیں ہے۔ کچھ نیا آنا چاہیے، کوئی نئی بات آنی چاہیے کہ جس پر جو آج کے دور کے مطابق ہو، جو ہماری آج کی مشکلات کو حل کرے۔ اور وہ مشکلات کو حل کرنا نہیں ہوتا، وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، وہ ہماری نفسانی خواہشات کو دین کے ریپر میں بند کر کے ہمیں دیا جا رہا ہوتا ہے، اور اس پر دین کا ایک کاغذ چڑھا دیا جاتا ہے، اسے ریپ کر لیا جاتا ہے، اور وہ ہمارے سامنے بڑا سجا کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ یعنی بڑے دور دراز سے کہیں اور سے حکم کو نکال کر حرام کو حلال ثابت کر لینا، یہ ہمارے ہاں کے نام نہاد اسکالرس کا کام رہ گیا۔ اور وہ چیزیں کہ جو دین میں ممنوعات میں شامل تھیں، جن پر بات کرنا دین میں منع تھا، جن پر ڈسکس کرنا اور جن کے حوالے سے آپس میں مباحثہ کرنا دین میں منع تھا،
وہ چیزیں آج مارکیٹ میں لائی گئیں، اور پھر آپ دیکھیے کہ ایسے ہی لوگ وائرل ہوئے، ایسے ہی لوگوں کے پیچھے لوگ آئے، ایسے ہی لوگوں کی اتباع کرنے والے لوگ بڑھے کہ جنہوں نے دین کو متنازع بنایا، جنہوں نے دینی شخصیات کو متنازع بنایا۔ کیونکہ آج تک تو ہم سنتے آ رہے تھے نا کہ اللہ کے اولیاء کی ہم نے عزت کرنی ہے، آج تک ہم سنتے آ رہے تھے کہ اللہ کے حضور کے جو صحابہ ہیں ہم نے ان کی عزت کرنی ہے، آج تک ہم سنتے آ رہے تھے کہ حضور کے جو اہل بیت ہیں ہم نے ان کی تکریم کرنی ہے۔ اچانک ہماری سامنے مارکیٹ میں ایسے افراد آئے، ایسے لوگ آ کر کھڑے ہوئے کہ جنہوں نے آج تک ہماری ساری کے ساری وہ جو ہماری عزتیں، تکریم اور احترام تھا ان سب کو چیلنج کر دیا، اور آتے کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ رکو ذرا اور ٹھہرو اور بتاؤ کہ تم جو 1400 سال سے تم ایک ریت تم نے بنا رکھی ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوگا تم اس کی عزت کرو گے، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اللہ کے ولی کی عزت کیوں کر رہے ہو؟ ان میں تو کوئی کمال ہے نہیں، یہ تو ہماری طرح چلتے پھرتے کھاتے پیتے تھے، یہ تو ہماری طرح اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے تھے، تم ان کی تعظیم کر کس بنیاد پر ہے؟ ان کی ولایت ثابت کہاں سے ہے؟ یہ کیا ہوا؟ یہ ایک مارکیٹ میں ایک نئی چیز، ایک نیا کویشچن آیا، ایک نیا برانڈ آیا مارکیٹ میں کہ جس نے آتے کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہماری تمام تر وہ 1400 سال سے چلے آنے والی روایات کو اور ہماری ان تمام چیزوں کو چیلنج کرنا اسٹارٹ کیا۔ پھر یہ چیلنج اگر سیکھنے کے لیے ہو تو پھر اس کے جوابات موجود ہیں، پھر یہ چیلنج اگر سمجھنے کے لیے ہو تو پھر اس کے جوابات 1400 سالوں سے ہی دیے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ چیلنج مذاق کے طور پر تھا، یہ چیلنج کس بنیاد پر تھا؟ یہ مذاق اڑانے کے لیے تھا۔ کوئی اپنے باپ کے بارے میں بھی ایسی گفتگو برداشت نہ کرے کہ جو اس چیلنج میں اللہ کے مقربین کے لیے کی گئی، جو اس چیلنج میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جس انداز میں چیلنج کیا گیا۔ کوئی اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے سگے بھائی کے لیے بھی چیلنج کے وہ الفاظ برداشت نہ کرے۔ تو یہاں کیا ہوا کہ پھر ہم نے ہمارے لیے یہ چیزیں، کیونکہ نئی چیزیں مارکیٹ میں آئی تھی، دین میں ایک نئی انوینشن آئی تھی کہ جو آج تک ہم نے نہیں سنی تھی، تو کان تو نیا کچھ سننے کے لیے ترس گئے تھے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم مائل ہونے لگے، ہم ان چیزوں کو سننے لگے، ہم ان چیزوں کے ان افراد کے پیچھے چلنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو روایات کی جو ایک برکت کے تسلسل سے ہم جڑے ہوئے تھے کہ ان اولیاء کی ناموں کا، ان کے نام لینے سے ہمارے گھروں میں جو برکتیں تھیں، ان کے تذکرے کرنے سے ہماری زندگیوں میں جو برکتیں تھیں، جو اثر جو باقی تھا، جو تاثیر جو باقی تھی، ہم ان سے محروم ہونے لگے، زندگیاں وحشت کا شکار ہونے لگی، اور ہم ایسے بے ادب ہوئے کہ ادب جب ہم نے اللہ کے مقربین کا چھوڑا، اللہ کے صحابہ کا، حضور کے صحابہ کا ہم نے ادب جب چھوڑا، تو پھر ہماری زبانیں بے ادبی کی ایسی عادی ہو گئی کہ پھر ہماری زبانوں سے پھر کسی کی عزت نہ بچی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ایسے وہ افراد کہ جو مرزا انجینئر یا ان جیسے لوگوں کو فالو کرنے والے، آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی زبانوں سے کسی کی عزت محفوظ نہیں، پھر چاہے وہ صحابہ ہوں، پھر چاہے وہ حضور کے اہل بیت ہوں، پھر چاہے وہ دین کے علماء ہوں یا اولیاء ہوں، کسی کی عزت محفوظ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بے ادبی کا ایک ٹیسٹ جو تھا وہ زبان پہ آ گیا، اب وہ جو چکھ لیا اب وہ چھوٹے گا نہیں، اور وہ چھوڑنے کے لیے توبہ ضروری ہے۔ تو یہاں یہ چیز یاد رکھیں کہ 1400 سالہ قدیم روایات کو ان جیسوں سے خطرہ کوئی نہیں کہ کہیں ان کو یہ بھی زوم ہے کہ ہمارے سوال کرنے سے، ہمارے پوچھنے سے دکانیں بند ہوتی نظر آتی ہیں۔ تو 1400 سال سے چلی آنے والی ان روایات کو قطعاً کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ یہ روایات ان کی جو بنیاد ہے وہ قرآن و حدیث ہے، اور قرآن و حدیث ختم ہونے کے لیے نہیں آئے، قرآن ختم ہونے، فنا ہونے کے لیے نہیں آئے کہ اس پر ٹکی ہوئی باتوں یا اس پر ٹکے ہوئے اصول کو کسی قسم کا کوئی خطرہ ہو۔ تو یہ تو وہ مضبوط پلرز ہیں اسلام کے کہ اگر یہ ایسے افراد کیا، ایک کیا، ایسے سینکڑوں بھی آ جائیں تو ان دیواروں سے ٹکرا کر پاش ہو جائیں، ان دیواروں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چیزیں کیا ہماری اس سوسائٹی میں پہلی دفعہ ہیں؟ یہ 1400 سال سے یہ چیلنجز چلتے چلے آ رہے ہیں، اور اس قسم کی باتیں ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ مطلب آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ ایک وقت وہ بھی رہا کہ 22 سال تک خانہ کعبہ کے اندر حجر اسود موجود نہیں تھا، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ حجر اسود جس کے پاس ہے وہ حق پر ہو گیا؟ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ اچھا، پھر بات کی جاتی ہے ہمارے ہاں، ایک تو یہ آج کل کے حساب سے، دوسرا ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو اس آیت کو بیس بنا کر، اسی آیت کو بیس بنا کر سوسائٹی میں پائے جانے والے ہر کام کو ناجائز کہہ دیتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ کام رسول اللہ نے نہیں کیا،
صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق نے 2 سال گزارے حضور کے بعد، حضرت عمر فاروق نے 10 سال گزارے، حضرت عثمان غنی نے 12 سال گزارے، فلاں نے اتنے سال گزارے، اور پورا ایک چارٹ آ جاتا ہے کہ فلاں نے اتنے سال گزارے، انہوں نے اپنی زندگیوں میں یہ کام کبھی نہیں کیا، تو ہم کیوں کر رہے ہیں؟ پھر اگر کہا جائے کہ بھائی اگر ہمارے یہاں سے کوئی طالب علم اگر جواب دے دے اور بات کرے کہ بھائی حضور کے دور میں تو تم بھی نہیں تھے، تو بدعت تو تم بھی ہوئے، کیونکہ یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت اگر گمراہی ہے تو پھر تم بھی گمراہ ہوئے، تو پھر اس پر کہا جاتا ہے، یا اس قسم کی اگر کوئی اور بات کی جائے تو اس پر پھر یہ جواب دیا جاتا ہے کہ اسے دین سمجھ کر، عبادت سمجھ کر تھوڑی کیا جاتا ہے، یعنی چیزوں کو عبادت سمجھ کر کرنا یا دین سمجھ کر کرنا، دین کی بنیاد یا دین کے لیے ضروری سمجھ کے کرنا، یہ گناہ ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ مثلا 12 ربیع الاول پہ رسول اللہ کا میلاد منانا یہ بدعت ہے، کیونکہ ہم اسے ایک عبادت سمجھ کے اور ہم اسے ایک ثواب کا کام سمجھ کے کرتے ہیں، تو یہ کہا جاتا ہے یہ بدعت ہے، یہ اس میں کیا ثواب؟ یہ تو نہ تو رسول اللہ نے خود اپنی زندگی میں کیا، نہ حضرت ابوبکر نے کیا، نہ حضرت عمر نے کیا۔ ہم بزرگوں کی اگر آراس مناتے ہیں، یوم وفات مناتے ہیں، تو اس پہ کسی قسم کا اعتراض۔ تو میں آپ کے سامنے ایک چیز ذکر کرتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر اصول یہی ہے کہ جو کام حضور نے نہیں کیا وہ ہم نہیں کریں، یا جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ ہم نہ کریں، تو ایک چیز کلیئر کر لیجئے کہ ایک وہ کام ہے کہ جو حضور نے کبھی کیا نہیں، اور دوسرا وہ کام ہے کہ جس سے حضور نے منع کیا، یعنی یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک وہ کام کہ جو حضور کے دور میں اس چیز کا رواج یا نہیں تھا تو وہ کام ہوا ہی نہیں، دوسرا وہ کام کہ جس سے رسول اللہ نے منع کیا ہے، تو ان میں سے زیادہ برا کون سا ہونا چاہیے؟ وہ کام کرنا نا کہ جس سے حضور نے منع کیا۔ آج ہم تمام تر فرقے اور تمام تر مسالک ایسے کاموں میں ملوث و مبتلا ہیں کہ جس سے رسول اللہ نے منع کیا اور بڑی سختی کے ساتھ منع کیا۔ وہ کیا ہے؟ مسجدوں کو پکا بنانا۔ حضور نے مسجدوں کو پختہ بنانے سے اور مسجدوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آرائش کرنے سے منع فرمایا، حرام تک کہا۔ آپ علیہ السلام نے بڑی سختی کے ساتھ اس سے منع فرمایا، مسجدوں کو پکا نہ کرو۔ آج دیکھ لیجئے کہ کون سی مسجد ہماری کچی ہے، یا کون سی مسجد ہماری ایسی ہے کہ جس میں ہمارے یہاں ماشاءاللہ ماربل نہ لگے ہوئے ہیں، جس میں ہمارے یہاں ٹائلز نہ لگے ہوئے، تو یہ تو سراسر حضور نے منع فرمایا تھا، ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو پھر جب آپ یہ بات کریں گے تو پھر جواب سننے کو ملے گا کہ وقت کی ضرورت ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ حضور نے اس دور میں منع اسی لیے فرمایا تھا کہ لوگوں کے گھر کچے تھے، تو مسجد کو ایسا کر دینا کہ ایک یہ کانسیپٹ جائے، ایک یہ تصور جائے کہ لوگوں کے گھروں کے اموال کو نکال کر مسجد میں لگایا جا رہا ہے، یہ ناپسندیدہ تھا۔ تو اس لیے جس طرح کے عام نارمل لوگوں کے گھر ہوا کرتے تھے اسی قسم کی مسجد بنائی جاتی تھی، اور جس سوسائٹی کے اندر لوگوں کے گھر جس حساب سے ہیں اسی حساب کی مسجد بنائی جاتی تھی۔ تو یہاں آج ہمارے یہاں گھر پکے بنائے جانے لگے، تو اللہ کا گھر اگر کچا رہے تو یہ بے حرمتی ہے۔ تو پھر ہمارے گھروں کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے اللہ تعالیٰ کا گھر یعنی مسجد تعمیر کی جانے لگی، اور کوئی اسے حرام نہیں کہتا، کیوں؟ وقت کی ضرورت ہے۔ تو ہم یہی چیز تو سمجھانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور علیہ السلام کے میلاد کا انکار کرنے والا دنیا میں کوئی موجود نہیں تھا، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس روزہ رکھنے، پیر کے روزہ رکھنے کو چیلنج کرتا کہ آپ نے کہ اتنا، پھر اسے جو ہے وہ اتنا بڑھا کر منانا پڑتا۔ ہمارے ہاں یہ چیزیں اس وقت پیدا ہوئیں اور ان چیزوں کو اس وقت لایا گیا، انٹروڈیوس کرایا گیا کہ جب ان چیزوں کے منکر پیدا ہونے لگے اور چیلنج کرنے لگے، تب آپ کو معلوم ہے کہ جس قدر سختی کے ساتھ چیلنج ہوتا ہے اس کا جواب اسی قدر تیزی کے ساتھ دیا جاتا ہے، اس کا جواب اسی قدر ڈیپلی دیا جاتا ہے، تاکہ سامنے والے کا جو رد ہے وہ مزید پختگی کے ساتھ ہو۔ تو جب تک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین موجود رہے، انہوں نے حضور کی سنت کو زندہ رکھا، پیر کا روزہ رکھتے، حضور کا میلاد مناتے رہے، مسجد میں بیٹھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے اور حضور کی ولادت کا، آپ کی آمد کا تذکرہ ہوتا۔ 2-4 افراد بیٹھتے، رسول کریم علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کرتے، حضور کی آمد پر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لاتے، میلاد ہو جاتا۔ تو وہاں تو یہ ان چیزوں کا رواج تھا نہیں۔ آج ہم دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں چیزوں کا، خوشی منانے کا رواج کیا ہے، ہمارے ہاں ٹرینڈ کیا ہے، ہمارے ہاں لوگوں کے عمومی طور پر رویے کیا ہیں، خوشی کا اظہار کرنے کے طریقے کیا ہیں۔ اس دور میں خوشی کا اظہار کرنے کا طریقہ تھا کہ سجدہ شکر بجا لایا جائے، خوشی کا اظہار ہو گیا۔ آج کے دور میں خوشی کا اظہار کا طریقہ کیا ہے کہ لوگوں کو محسوس ہو کہ ہم خوش ہیں، ہمارے ہاں سیلیبریشن کی جا رہی ہے،
تو اس کے لیے پھر ہر وہ جائز طریقہ استعمال کرنے کی اجازت ہے، ہر اس جائز طریقے کو استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جس کے استعمال کی شریعت نے ہمیں اجازت دے رکھی اور جس سے جو شریعت کے مخالف نہ ہو، شریعت کے اصول سے نہ ٹکراتا۔ تو اس میں پھر یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے چلے جائیے کہ آج کے دور میں اگر کوئی شخص اپنے گھر میں اپنے بیٹے کی سالگرہ بھی منائے تو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں کرتا، اور اس کے لیے بھی بڑی ایک گرینڈ پارٹی کا اہتمام کیا جاتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اپنے آپ کی سالگرہ کے لیے۔ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ بلا تشبیہ و بلا مثال، حضور کا یوم ولادت جو ہے وہ اس قسم کا معاملہ تو نہیں، لیکن ہم اسے اگر آج کے دور میں جس وقت رسول کریم علیہ السلام کی سیرت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، حضور کی ذات، حضور کی تعلیمات کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے ہاں جو نیچریت ہیں، ہمارے ہاں جو ایتھسٹ ہیں، یہ رسول کریم علیہ السلام کی سیرت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو آج کے دور میں تو زیادہ ضرورت ہے کہ اور زیادہ دھوم دھام کے ساتھ حضور کی سیرت کو ذکر کیا جائے، حضور اکرم علیہ السلام کی تعلیمات کو اور زیادہ جوش و خروش کے ساتھ ذکر کیا جائے، تاکہ جس قسم کا اٹیک کیا جا رہا ہے اس سے زیادہ بھرپور طریقے سے ہم رسول کریم علیہ السلام کی ذات کو لوگوں کے سامنے ذکر کریں، حضور کے ذات کے تذکرے ہوں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیت کریمہ میں ہمارے لیے واضح طور پر ذکر فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ ہمارے لیے ہر چیز میں جو اسٹینڈرڈ ہے وہ رب تعالیٰ کا دین ہے، وہ یہ صراط مستقیم ہے، اس کے سوا اور کوئی اسٹینڈرڈ نہیں۔ آپ اپنی عقلوں کو دین کے مقابلے میں نہ لایا کریں۔ ہمارے ہاں بعض اوقات مساجد کے ماحول خراب ہو جاتے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے کہ مساجد کے معاملات کو اپنی عقلوں سے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، اپنی عقل کے مطابق چلانے کی یا اپنی عقل کے مطابق مسجد کا ماحول بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور وہ چیز الٹا مساجد کے، عبادت گاہوں کے اور عبادت کے خلاف چلی جاتی ہے، لوگوں کو تشویش میں مبتلا کر دیتی ہے یا لوگوں کو متنفر کر جاتی ہے۔ تو یہاں اسٹینڈرڈ جب ہم اللہ کی شریعت کو بنائیں گے تو پھر اس قسم کے ہر قسم کے ہم بگاڑ سے بچ سکتے ہیں۔ جب ہمارے ہاں مساجد ہوں، مدارس ہوں، گھر ہوں، اسکولز ہوں، ایجوکیشن سسٹم ہو، ہمارا نظام ریاست ہو، یہ ساری چیزیں جب ان سب کے پیچھے جب اسٹینڈرڈ اللہ کی شریعت اور اللہ کا دین ہوگا تو پھر تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ پھر ان چیزوں میں کسی قسم کا بگاڑ پیدا ہو، اور پھر حقیقی معنی میں مساجد، مدارس یہ ہماری سوسائٹی میں فلاحی کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج دیکھ لیجئے کہ کردار بڑا محدود ہو گیا ہے، مسجدوں کا کردار بڑا محدود ہے، مدرسوں کا کردار بڑا محدود کر دیا گیا۔ وجہ بنیادی یہی کہ ہم نے اپنی عقل سے یہ فیصلہ کیا کہ مسجدوں کا کام صرف نمازوں کے 5 اوقات میں مسجد کھلی رہے، صاف صفائی ہو، امام، مؤذن، خادم یہ وقت پر موجود ہوں، ہم نمازیں پڑھیں اس کے بعد چلے جائیں، اور اس کے بعد پھر ہمیں کسی جنازے میں مسجد میں آنا پڑے تو آئیں، ہمیں اس کے علاوہ کوئی جاگنے کی کوئی رات آ جائے تو مسجد سے کوئی تعلق پڑے تو پڑے۔ ہم نے بس ایک یہ اسٹینڈرڈ اپنی عقل کے مطابق سیٹ کر دیا کہ مسجد مطلب سجدہ کرنے کی جگہ، اور سجدہ کرنے کی جگہ مطلب صرف سجدہ ہو سکتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ جب اس اپنی عقل سے باہر آئیں گے تو دیکھیں گے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ریاست کی بنیاد مسجد میں رکھی ہے، اور وہ بھی فلاحی ریاست کی، کائنات کی سب سے بڑی فلاحی ریاست کی بنیاد مسجد میں رکھی گئی ہے۔ تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ مسجد کا کردار محدود نہیں ہے، مسجد ایک پورا ویلفیئر سسٹم چلا سکتی ہے، مسجد ایک پورا کا پورا ایک ویلفیئر سسٹم مسجد کے اندر موجود ہے۔ اور پھر دینی اداروں کو دیکھ لیجئے کہ وہاں ہم نے ایک کردار ہم نے ان کا متعین کر دیا اپنی عقلوں کے مطابق۔ قرآن خوانی کے لیے بچے چاہیے تو ہم مدرسے میں آ گئے، اپنے بچے کو قرآن پڑھانا ہے تو ہم مدرسے میں آ گئے، اور بس اس کے سوا ہم نے کوئی مدرسوں کا ہم نے اور کوئی کردار نہیں رکھا۔ جبکہ شریعت کیا بتاتی ہے؟ شریعت یہ بتاتی ہے کہ ہمارے ہاں جو اصحاب صفہ تھے، رسول کریم علیہ السلام کا قائم کیا گیا سب سے پہلا مدرسہ، وہ اصحاب صفہ کیا تھے؟ وہ اصحاب صفہ وہ آس پاس کی تمام بستیوں کے استاد تھے، وہ وہاں پڑھتے تھے، رسول کریم علیہ السلام سے علم حاصل کرتے، اور پھر حضور انہی افراد میں سے کسی کو قاضی بنا کے بھیج رہے ہیں، حضور انہی میں سے کسی کو مبلغ بنا کے بھیج رہے ہیں، حضور انہی میں سے کسی کو جو ہے وہ کہیں کا گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں۔ یہ سارے فیصلے وہیں رسول کریم علیہ السلام انہی ادارے کے اپنے طلبہ کے، اپنے صحابہ کے متعلق فرمایا کرتے تھے۔ ہم نے ان چیزوں کو محدود کر کے رکھا، اپنی عقلوں کے مطابق چلانے کی کوشش کی، تو نتیجہ و تباہی ہمارے سامنے ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ الحمدللہ۔